اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ محترم حضرات، آج کے خلاصہ قرآن میں ہم سورہ عنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان اور سورۃ السجدہ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آج کی سب سے پہلی سورہ عنکبوت ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر آزمائشوں اور مشکلات کا معاملہ سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس سورہ میں آخر میں جا کر کے ہجرت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ ہجرت حبشہ کے آس پاس کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب اہل ایمان سخت ترین مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے اسی لیے سورہ کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ اسی جواب سے ہو رہی ہے کہ جس کا اعتراض یا جس کا سوال جو ہے وہ بعض مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا تھا کہ کب تک یہ مشکلات اور پریشانیاں ہم جھیلتے رہیں گے ایمان کے نتیجے میں، اور مشہور واقعات بھی اس سلسلے میں احادیث میں ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ تو سچے ایمان والوں اور جھوٹے ایمان والوں میں تفریق کرنے کے لیے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آزمائش، ابتلا ایک لازمی چیز ہے۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ایمانی گروہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، اس کو ضرور بے ضرور آزمایا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے چل کر کے مکے کی زندگی میں اہل اسلام کو، نئے مسلمان ہونے والوں کو بعض مشکلات پیش آ رہی تھیں، خاص طور سے والدین کو لے کر کے، چونکہ والدین کے سلسلے میں اس سے پہلے قرآنی ہدایات اتر چکی تھیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو۔ اس چیز کا حوالہ دے کر کے کفار مکہ اور خاص طور سے وہ والدین جن کے بیٹے یا جن کی بیٹیاں اسلام قبول کر چکے تھے، ان سے کہتے کہ دیکھو تمہارے قرآن نے تو خود ہی کہا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، چنانچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایمان کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ اس چیز سے کافی پریشانی میں مبتلا تھے وہ اہل ایمان، چنانچہ اس سلسلے میں ہدایت دی گئی اور بتایا گیا کہ اگر تمہارے والدین شرک پر آمادہ کریں، واپس پرانے دین پر، جاہلیت کی طرف پلٹ جانے پر مجبور کریں، تو ایسی حالت میں تمہیں ان کی فرما برداری کرنا، ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، اس کو رد کر دینا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ان کے جو حقوق ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی ہوں، ان کے حقوق کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی اور کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض کفار سردار یہ کہا کرتے تھے نئے مسلمان ہونے والوں سے کہ اگر قیامت قائم بھی ہو گئی، آخرت میں سوال جواب ہو بھی گیا، تو تمہارا بوجھ ہم اپنے اوپر اٹھا لیں گے۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ یہ بالکل بھی جو ہے وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اور اس وقت یہ صاف صاف انکار کر دیں گے۔ ہاں، یہ ہوگا کہ ان کے اوپر دوسروں کے بوجھ لاد دیے جائیں گے، لیکن کسی کا بوجھ اتر نہیں سکے گا۔ ان کی گمراہ کرنے کی وجہ سے ان کو مزید سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ تقریباً 3-4 صفحات تک سابقہ انبیاء اور ان کی تاریخ کا تذکرہ کر کے مکہ کے مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی ہے اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، جلد بازی کا شکار نہ ہو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان لوگوں نے اپنی قوم میں جو دعوتی زندگی گزاری تھی، اس کا تذکرہ قرآن مجید نے یہاں پر کر کے
مکہ کے مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ کسی بھی جلد بازی کا شکار نہ ہوں، بلکہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہیں اور اپنے اس مشن پر لگے رہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے قوم میں 950 سال تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت تک انہیں سمجھاتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ایک مدت تک سمجھاتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سمود کو جو ایک لمبی مدت تک سمجھاتے رہے، لیکن جب ان لوگوں نے سمجھ کر کے قبول نہیں کیا اور ان کی محنت جو ہے وہ رائیگاں گئی، تو آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور تباہ و برباد ہونے کی جو وجہ قرآن نے بیان کی ہے وہ صاف صاف وہی ہے جو اس سے پہلے بھی بارہا آ چکی ہے، وہ تھا ان کا استکبار، تکبر اور گھمنڈ۔ ان کا انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، بس ایک ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ سے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر آخر میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان پورے واقعات کو ختم کرتے ہوئے کہ وقارون و فرعون و حامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ان تمام کے تمام لوگوں نے زمین میں تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کسی پر جو ہے وہ ہم نے تیز ہوائیں بھیج دیں، کسی پر جو ہے وہ تیز آواز کے ذریعے سے کسی کو ہلاک کر دیا گیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور کسی کو غرق کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں جا کر کے ان کے معبودوں کی اوقات بھی بتلا دی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں اس کی مثال ایک مکڑی کے جالے کی ہے۔ مکڑی کا جالا یا مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، ذرا سی ہوا چلی نہیں کہ اکھڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال ان معبودوں کی ہے جن کو کہ یہ پوچھتے ہیں، جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت کر دی کہ دیکھو اگر مشکلات اور پریشانیاں بڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، ضروری نہیں ہے کہ مکے ہی میں جم کر کے بیٹھے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، وہاں پر ہجرت کر جاؤ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، کہ اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے، جو ایمان لے کر کے آئے ہو میری زمین بہت کشادہ ہے اور میری ہی عبادت کرو۔ یعنی یہ کفار کتنی بھی سختی کر لیں، کتنی ہی مشکلات اور پریشانیوں میں تمہیں مبتلا کریں، ان کی بات تسلیم نہ کرنا بلکہ میری ہی عبادت کرتے رہنا۔ اور پھر اس کے بعد آخرت، توحید اور رسالت کی مختلف جو ہے وہ اس پر دلائل دینے کے بعد آخر میں جا کر کے اہل ایمان کو یہ تلقین کر دی اور یہ صاف جو ہے وہ مژدہ سنا دیا، بلکہ ایک طریقے سے خوشخبری سنائی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ یہاں لفظ مجاہدہ استعمال کیا گیا ہے۔ مجاہدے کا مطلب ہی ہوتا ہے کشمکش، اسٹرگل، ٹکراؤ، ڈیبیٹ، یا اسی طریقے سے کہہ لیں کہ وہ کشمکش جس کے نتیجے میں جو ہے مشکلات اور پریشانیاں سامنے آئیں۔ وہ کشمکش دو افراد کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، وہ کشمکش ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، ایک قوم دوسری قوم کے درمیان ہو سکتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے درمیان ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ جو بھی اس مشن کو لے کر کے اٹھے گا وہ ایک کشمکش سے دوچار ہوگا جس کو کہ جہاد کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات کہہ دی کہ جو لوگ ہمارے اس راستے میں جہاد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین کی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں راستے نکالتا رہتا ہے۔ بس اس میں شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ لوگ اس راستے میں جہاد کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی معیت ہمیشہ محسنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلی سورہ روم ہے۔ سورہ روم کا پس منظر ہم صرف مختصراً یہ جان لیں کہ مکے میں جب مسلمان مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار تھے، ٹھیک اسی موقع پر ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور جنگ کا عالم یہ تھا کہ ایرانی جو کہ مشرک تھے، آگ کے پجاری تھے، اور رومی جو کہ عیسائی تھے، ان دونوں کے درمیان یہ جنگ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ ایرانی رومیوں کو دباتے دباتے ان کے آخری قلعے تک، آخری سینٹر تک پہنچ گئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب رومیوں کا خاتمہ ہو جائے گا یا عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس پوری کی پوری جنگ سے مشرکین
خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کے دوست، ان کے عقیدتاً جو دوست تھے وہ ایرانی تھے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو اگر عیسائی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو کیوں نہیں انہیں کامیابی ملتی۔ اس اعتراض سے اہل ایمان کو کافی تکلیف پہنچتی تھی کیونکہ ان کے دل رومیوں کے ساتھ تھے، وہ بھلے سے بہکے ہوئے لوگ تھے، راہ سے بھٹک چکے تھے، لیکن مشرکین کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ تھے، چنانچہ ان کے دل رومیوں کے ساتھ لگے تھے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ دیکھو ان قریب رومی غالب آئیں گے اور یہ وہ دن ہوگا جب اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس دن جنگ بدر ہوئی ہے اور مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، کامرانی ملی ہے، ٹھیک اسی موقع پر، اسی مہینے میں رومیوں نے پلٹ کر کے ایرانیوں پر حملہ کیا ہے اور ایرانی شکست کھاتے کھاتے اپنے آخری سینٹر تک پہنچ گئے تھے۔ تو بیک وقت دونوں خوشیاں اہل ایمان کو ملیں، رومی ایک طرف غالب ہوئے، دوسرے بدر کے میدان میں اہل ایمان نے کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں کہہ دیا ہے کہ انسانوں کے پاس ایسی بصیرت نہیں ہے کہ وہ حقیقی چیزیں ان کو معلوم ہو سکیں، وہ صرف ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو پس منظر ہوتا ہے یا بعد کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں انہیں کوئی بھی علم نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ اللہ تعالیٰ نے 3-4 صفحات میں عقیدہ آخرت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف مثالیں دے دے کر کے کفار کے اوپر حجت تمام کی ہے۔ وہ مثالیں یہ ہیں کہ کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو؟ ذرا چل پھر کر کے دیکھ لو، غور کر لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا، جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، واضح نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، جوڑے جوڑے بنائے اور مرد عورت بنایا، اور پھر تم دونوں کے درمیان میں مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ رات کا دن کا جو اختلاف ہے، جو آنا جانا ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور اس میں جانکاروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے رات میں تمہارا سونا اور دن میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، دھیان دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو بجلی چمکتی ہے، جس میں تمہیں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ یہ بارش ہمارے لیے رحمت کا سبب ہوگی، اس میں بھی جو ہے وہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو آسمان اور زمین قائم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اس طریقے سے مختلف نشانیاں گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کی صرف پیروی کی ہے اور ان کے لیے اس کے پیچھے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، چنانچہ یہ خواہشات کے پیروکار ہیں، اس لیے یہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے دور ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں ان کی یعنی آخرت کو ثابت کرنے کے لیے، یا جو ہے یہ کس طریقے سے جب مشکلات اور پریشانیاں ان کے اوپر آتی ہیں تو اس وقت یہ کس طریقے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، نہ کہ اپنے باطل اور جھوٹے جو ہے وہ معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ جب ان لوگوں کو کوئی مشکل یا کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اللہ ہی کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جب تیز اور زوردار ہوائیں چلتی ہیں، خطرناک اور طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، تب بھی یہ لوگ جو ہے وہ اللہ ہی کی جانب بھاگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ لیکن جو ہے جب یہ مشکل، یہ پریشانی ٹل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پلٹ کر کے واپس اپنے انہیں جھوٹے معبودوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جا کر کے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جان لو کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں جنہیں ان کی قوموں کے جانب بھیجا گیا، بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے جرائم کیے، جن لوگوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور اہل ایمان کی نصرت کی، اہل ایمان کی مدد کی ہے۔ آخر میں جا کر کے اہل ایمان کو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کہ ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے مشن پر جمے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ حق ہے
اللہ تعالیٰ کی ذات سچ ہے، برحق ہے، اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور اس کے مشن کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ اگلی سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کے ذریعے سے کفار مکہ کو یہ بات بتانی ہے کہ دیکھو وہ لوگ بھی جن کو تمہارے یہاں کافی عزت اور توقیر ملی ہوئی ہے یا جنہیں تم اپنا رہنما یا پیشوا مانتے ہو، حضرت لقمان، حکیم لقمان، جن کی کہاوتیں اور جن کی نصیحتیں تمہارے درمیان مروج ہیں، رائج ہیں، ان کی بھی زندگی کس طرح سے تھی اور وہ اپنے بچوں کو اور بیٹوں کو کن چیزوں کی تلقین کر رہے ہیں، ذرا اس پر بھی دھیان دو۔ اگر تم انہیں برحق مانتے ہو، انہیں اپنا رہنما مانتے ہو، تو وہی دعوت تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو بات اس سورہ میں شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں محسنین کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کو برحق مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بالکل اچھے طریقے سے کرتے ہیں، جیسا اس کا حق ہے اس طریقے سے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا خوف اور آخرت کا یقین ان کے دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جو ہے آتھینٹک علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، ان لوگوں نے ہر چیز کو مذاق بنا رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی چند باتیں یہاں پر کوٹ کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کے طور پر کی ہے وہ یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد آگے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہاں اگر وہ تمہیں برائی پر آمادہ کریں، شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات تسلیم نہ کرنا، اور اس شخص کی پیروی کرنا جو میری جانب یعنی اللہ کی جانب پلٹتا ہو، اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہوتا ہو، اس کی پیروی کرنا۔ اے میرے بیٹے اگر ذرا برابر بھی کہیں پر تمہیں نیکی نظر آئے، اے میرے بیٹے اس دنیا کے ذرے کی چیزیں، یعنی کوئی اگر چھوٹی سی چھوٹی چیز، کوئی ایک چھوٹا سا دانہ بھی اگر کسی چٹان پر ہوتا ہے یا زمین میں یا آسمان میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اسی طریقے سے معروف کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، اور جو تکلیفیں پہنچیں اس پر صبر کرنا، اس پر ثابت قدمی دکھانا، اور اسی طریقے سے لوگوں سے اپنے منہ کو پھیر کر کے نہ رہنا اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، تکبر کا راستہ نہ اختیار کرنا۔ یہ وہ ساری ہدایات اور وہ نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، اور یہی وہ دعوت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دے رہے ہیں۔ تو آخر حضرت لقمان کی بات ماننے کا دعویٰ کرنے والے کس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے سوال کر رہا ہے، وہ یہ کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو مسخر کر رکھا ہے، ہر طرح کی نعمتیں اس میں فراوانی کے ساتھ اس نے جاری کر رکھی ہیں، آخر کیوں تم تسلیم نہیں کرتے ہو، کٹ حجتی پر کیوں آئے ہوئے ہو؟ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے۔ تو انکار کی ایک وجہ اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے باپ دادا سے جو پایا ہے بس اسی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ باپ دادا کی پیروی کا بہانہ بنا کر کے یہ لوگ ایک طریقے سے ایک جھوٹی بات کہتے ہیں، انہی کے باپ دادا تو لقمان بھی تھے لیکن ان کی دعوت جو تھی وہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، تو اس کو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ باپ دادا کی پیروی بھی ان کا ایک جھوٹا وعدہ، ایک جھوٹی بات ہوتی ہے، دراصل وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے وہ تکبر اور گھمنڈ کو خواہشات میں لپیٹ کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں سورہ کے اختتام پر پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ دن ہوگا جس دن سے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے خاص طور سے ڈرو جس دن کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا،
اور نہ کوئی بیٹا کوئی فائدہ اپنے باپ کو پہنچا سکے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کوئی شخص تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کفار کی طرف سے یہ جو اعتراضات ہو رہے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی، اسی طریقے سے کب کسی کی موت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ قیامت کا علم، یعنی قیامت کب قائم ہوگی کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے اور نہ بتائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اسی طریقے سے کب بارش ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تب بارش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جان سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی علم میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے کل کوئی شخص کیا کمائے گا کیا کھائے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے، اور پھر کہاں موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص کر لیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا جانکار ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی سورہ سجدہ ہے۔ 3 صفحے کی اس سورہ میں جو کہ مکی سورہ ہے، اس میں بھی بنیادی دعوت جو مکی زندگی میں رہی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اس پر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے دلائل فراہم کر کے کفار مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ اگر ان دلائل کو تسلیم نہیں کرو گے تو دیکھو اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب تمہارے پاس تنبیہاً آتے رہیں گے، اور اس کا مزہ اللہ تعالیٰ تمہیں چکھاتا رہے گا۔ سب سے پہلے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف چیزوں کو پیش کیا ہے، اور ان چیزوں میں یہی آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، اور پھر اسی طریقے سے انسانوں کی تخلیق، اور انسانوں کی تخلیق میں یہ کان، آنکھ اور دل کا بنایا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کیا کوئی ایسی اور ہستی ہے جو ان میں سے کسی چیز کی تخلیق کر سکتی ہے یا کسی کو پیدا کر سکتی ہے، کسی کو بنا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بنا سکتی ہے۔ تو پھر آخر تم اس رب کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد اہل ایمان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کر دیا کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور تکبر کا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں۔ بار بار یہ تذکرہ ہمیں ہر جگہ پر مل رہا ہے کہ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتی ہے، ایروگنس ہوتا ہے۔ وہ تکبر مال و دولت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تکبر علم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تکبر سرداری کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تکبر خاندان اور وجاہت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ لیکن تکبر وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص کسی حق کو انکار کرتا ہے، کسی سچائی کو رد کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اہل ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ یہ سچائی کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبر کو چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، راتوں کو جگتے ہیں، ان کے پہلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ کروٹیں بدلتے ہوئے گزرتا ہے۔ اور یہ لوگ یعنی اہل ایمان اور یہ کفار یا یہ فاسقین یہ کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ فسق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، غداری کا اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، اور نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو اس میں انہیں ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آگ کا مزہ چکھو، آگ کی سزا جو ہے تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دھمکی دی ہے کہ ہم تمہیں اس بڑے عذاب سے پہلے یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں دیتے رہیں گے تاکہ تم پلٹ سکو، تاکہ تم واپس دین کی طرف آ سکو۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو خود مکے کی زندگی میں کئی طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے ان کو عذاب دیے گئے۔ خاص طور سے قحط پڑا تھا وہاں پر، اور قحط ایسا آیا تھا کہ لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تھے تو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ لوگ اپنے جانوروں کو ہلاک کر رہے تھے، ان کے جانور مر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں وہ قحط ختم ہوا اور بارش ہوئی اور لوگوں کی خوشحالی واپس آئی۔ اسی طریقے سے بعد میں بھی جو ہے جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ جنگیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکل میں تھیں، ان کے اوپر عذاب ہی تھا، لیکن تاکہ وہ پلٹ سکیں، تاکہ وہ واپس آ سکیں۔ اسی طریقے سے کفار کا یہ کہنا
کہ یہ جو دھمکی تم دیے جا رہے ہو کہ قیامت آئے گی، اس میں تمہارے ساتھ یہ رویہ ہوگا، تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا، تو ذرا وہ قیامت لاحی کر کے دکھا دو، یا جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لاحی کر کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، کہ اعلان کر دو کہ وہ فیصلے کا جو دن ہے، وہ دن جب آ جائے گا تو پھر کفار کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر ایمان کوئی کام نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا قانون ہے جو ہمیشہ رہا ہے کہ عذاب آنے کے بعد، فیصلہ آ جانے کے بعد، پھر اس کے بعد کسی کا کوئی بھی ایمان فائدہ نہیں دیتا ہے۔ فرعون آخر وقت میں ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر اقوام کو جب تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے ایمان نے یا ان کے اقرار نے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ یہ جو بیکار کی کٹ حجتیاں کیے جا رہے ہیں، ہر دھرمی کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، تکبر کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، تو ان سے اعراض کریے، ان سے منہ نہ لگیے۔ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، کہ انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، انجام سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔